نریم کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی اور بھابھی اس سے ملنے آئی تھی۔ باورچی خانے میں ان کی آمد پہ رنگ برنگے کھانے پکانے کے آرڈرز جاری ہو چکے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ چلے گئے۔ امی نے چپکے سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمارے گزشتہ رویے بھول جانا۔ بھلا وہ کیسے گزشتہ رویے بھول جاتی؟ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ یہ رات کو جب وہ تنہا بیٹھی کڑ رہی تھی تو طارق چلا آیا۔ میں آج ادھر ہی سوؤں گا۔ گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ میں کہیں اور انوالو ہوں، اس لیے بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ وہ ایک ایک لفظ دان جما جما کر ادا کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر قدرے پرے ہو گئی تو اس کی یہ حرکت طارق کو اور بھی سیخ پا کر گئی۔ وہ اسے پورے استحقاق سے تکنے لگا۔ وہ بے چین ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی اور ہونٹ چبانے لگی۔ طارق نے آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں ان ہاتھوں اور ہونٹوں کی نرمی مجروح کرتی ہو جسے ابھی تک میں نے محسوس نہیں کیا ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں نا؟ نریم نے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا جس میں ایک التجا سی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، کوئی ایسے ہی بھگا کر نہیں لایا ہوں۔ آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ تو پھر جائیے میرے گھر والوں کو بتا دیجئے آپ نے مجھے کس جرم کی پاداش میں اغوا کیا تھا، تاکہ وہ بھی آپ کے چہرے سے واقف ہو سکے۔ وہ اکثر اس کے جذبات کو یوں ہی مجروح کر دیا کرتی تھی۔ کب میری انا ہارے گی اور میں جیتوں گا؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ گیسٹ رومز کی صفائی کرانا نریم کی ذمہ داری تھا اور وہ اپنی ذمہ داری کو تندہی سے نبھا رہی تھی۔ ابو ظہبی سے بڑے چودھری کے خاص الخاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ لڑکیاں بالیاں ڈھولک پہ گانے گا رہی تھی۔ بڑی اماں نے بطور خاص نریم کو چائے بنانے کے لیے کہا کیونکہ وہ چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ سب اس کے متعارف تھے۔ چائے کے بعد وہ امارہ مختلف سالنوں کے لیے پیاز لہسن کاٹنے لگی۔ طارق نے بھی اپنی خدمات پیش کی۔ وہ صبح سے نریم کو مصروف دیکھ رہا تھا۔ تھکی تھکی سی نریم کو دیکھ کر وہ بے اختیار یہ آفر کر بیٹھا تھا کہ اس گھرانے کی روایت شروع سے یہی چلی آ رہی تھی کہ باورچی خانہ عورتیں خود سنبھالتی تھی، نوکرانیوں سے یہ کام کروانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ امارہ شوہر کے بلاوے پر باہر چلی گئی۔ نریم اکیلی ڈھیروں گوشت کی بوٹیاں بنانے کے تصور سے ہی دہل گئی۔ چھری ہاتھ میں لیے وہ گمسم کھڑی تھی۔ طارق نے وہ لمبا چھرا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں کٹواتا ہوں، اگرچہ ایسے کام پہلے تو نہیں کیے ہیں مگر اب کر لوں گا۔ اس نے اناڑی پن سے گوشت کا ایک پیس کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس چھرے کو دیکھتے ہوئے خوف آ رہا ہے، نریم نے جھرجھری لی۔ طارق نہ جانے کس تصور میں تھا کہ گوشت کے بجائے چھرا ہاتھ پہ چلا دیا۔ اس کی شہادت کی انگلی تک چھرے کا تیز دھار چمکتا کنارہ اتر گیا۔ جب تازہ لہو کی سرخ سرخ بوندیں نیچے ایک تواتر سے گرنے لگی تو نریم چیخی، او مائی گاڈ، آپ کا ہاتھ بہت زیادہ کٹ گیا ہے، کم سے کم 6 ٹانکے تو لگیں گے ہی، فوراً میرے ساتھ چلیں۔ گھر میں وہ ایسے حادثوں کے لیے تیار رہتی تھی، سو ضروری سامان بھی موجود تھا، مگر ٹانکوں کے لیے اسے ہاسپٹل لے جانا ضروری تھا۔ نریم کو گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تھی۔ وصایا کو مختصراً بتا کر وہ طارق کو ساتھ لے آئی۔ اپنے لیے اسے یوں پریشان دیکھ کر طارق کو تکلیف کا احساس جاتا رہا۔ جب وہ واپس آئے تو سارے گھر میں اس واقعے کی بابت گفتگو ہو رہی تھی۔ طارق تمہارا دھیان کہاں تھا؟ رقیہ خفگی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کی بہو میں، جواب برجستہ تھا۔ سب کی موجودگی کے باعث وہ جھیپ گئی۔ سارا کی شادی کی تمام رسموں کو اس نے بڑا انجوائے کیا۔ برسوں بعد کھل کر ہنسی، شرارتیں کی۔ ابھی اس نے ڈھیروں اپٹن اور مہندی لڑکے لڑکیوں پر پھینکی تھی۔ جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں طارق ابھی تیار ہو کر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ پلیز مجھے چھپا لیں۔ وہ اس کے اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان آ گئی۔ ریڈ چوڑی دار پجامے، نیٹ والی پیلی قمیض اور سرخ دوپٹے میں ملبوس، وہ لمبے بالوں کو پراندے میں جکڑے سینے پر ڈالے کھڑی اس کی مدد کی منتظر تھی۔ طارق کا دل بے ایمان ہو گیا۔ لمحے بھر میں اس کے بازو نریم کے گرد حمائل ہو گئے۔ لے چھپا لیا، اور کوئی حکم؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ رونے کو ہو گئی۔ باہر سے دوڑتے قدموں کی چاپ اس طرف آ رہی تھی۔ طارق کو سنبھلنا پڑا۔ وہ تو پورا جلوس تھا نریم سے بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا ہوا۔ پلیز کچھ کرے نا، وہ ابھی سب میرے کپڑے خراب کر دیں گے۔ وہ بدحواس سی ہو رہی تھی۔ جو ہی یاور اندر آیا طارق بولا، تم نریم کو ذرا میرے پاس بھیجو۔ وہ الٹے قدموں یہ بتانے کو بھاگا کہ نریم ادھر نہیں ہے۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئی۔ تھینک گاڈ، بچت ہو گئی ورنہ خیر نہیں تھی۔ وہ شکر کر رہی تھی۔ آپ میں شرارت کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، بالکل نئی چیز ہے میرے لیے، وہ بولا۔ ہاں، کبھی میں بہت شرارتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں کہ تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو۔ انہیں تو موٹی موٹی کتابوں سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے شرارتوں کے لیے ٹائم نکالیں۔ پھر بہت برا وقت آیا میرے اوپر، سب ہنسی اور شرارت کہیں کھو گئی۔
وہ اب بالکل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ طارق کو افسوس سا ہوا، ہنستی مسکراتی خوشباش لڑکی کے روپ میں وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ میری ہنسی میری مسکراہٹ واپس لا دے۔ وہ آج پھر ہسٹریکل ہو رہی تھی۔ تم ظالم دیو ہو، تم نے میری ساری خوشیاں ملیا میٹ کر دی۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی، ہمیشہ، تمام عمر تک۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑے جھٹکے دیتی، اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ طارق کو یوں لگا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ ڈاکٹر زیدی سے کافی عرصے، تقریباً سال بھر بعد اس کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس ضدی لڑکی کا جائزہ لینے آیا تھا جس نے اس کی تمام آفرز کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ نریم کی شادی کی اطلاع اس کے لیے سرپرائزنگ ہی تھی۔ طارق بھی اتفاق سے ادھر ہی تھا۔ اقبال نے بتایا کہ یہی اس کا شوہر ہے۔ زیدی طارق کے تمام خاندان سے آگاہ تھا۔ ٹھکرائے جانے کی ذلت طارق کو دیکھ کر اور بھی دو چند ہو گئی تھی۔ اس جیسا ہینڈسم اور مضبوط پارٹنر اسے کیوں ملا تھا؟ یہ ملال اسے مارے دے رہا تھا۔ جب نریم نئی مقامی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تو اس کے انچھوئے حسن نے وارڈ بوائے سے لے کر جمعدار اور جمعدار سے لے کر ڈاکٹرز تک کو متاثر کیا۔ یہاں ہاؤس جاب کے لیے آنے والی اکثر نئی لڑکیاں زیدی کی چالوں میں الجھ گئی تھی۔ نرسوں کی تو اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس بڑے ہاسپٹل کی بلند دیواروں کے پیچھے جو گنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس نے نریم کو لرزا دیا تھا۔ اس کے پاس محض انا اور عزت نفس تھی۔ ڈاکٹر شانزے نے اسے ہنستے ہنستے بتایا تھا، اگر ڈاکٹر زیدی کو خوش کر دو تو وہ ہاؤس جاب کے بعد تمہیں باہر کے کسی ملک میں بھجوا دیں گے۔ مجھے دیکھو، 3 ماہ سوئٹزرلینڈ میں گزارے ہیں، نیا گھر اور گاڑی بھی خرید لی ہے۔ ڈاکٹر فرا بھی دبئی میں دونوں ہاتھوں سے ریال سمیٹ رہی ہے۔ میری مانو تو تم بھی یہ ضد چھوڑ دو، ایمان سے ہزاروں ڈالر صرف تمہاری تنخواہ ہوگی۔ شانزے کے وجود سے اسے گھن آنے لگی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلائی۔ ہمارے ہاسپٹل کی تو نرسیں بھی عیش کر رہی ہیں۔ وہ باز نہیں آئی، اسے آرام کرنے کی تمام کوششیں بیکار گئی۔ اس کی ہٹ ڈرمی کے نتیجے میں ڈاکٹر زیدی نے اسے گاؤں کے ہاسپٹل میں بھیجا تھا۔ سب نے اسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی۔ جواباً اس نے کہا، میں ایک نامی گرامی وکیل کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی بھی احمد ابرار کی مضبوط پوزیشن کے باعث خاموش تھا، ورنہ وہ کہاں نہ چلا بیٹھنے والا تھا۔ متوسط طبقے کی لڑکیاں جن کے ماں باپ ادھار لے کر اور اوور ٹائم لگا کر انہیں پڑھاتے، وہ اونچے اونچے خواب سجائے ہاؤس جاب کے لیے آتی تھی۔ خوابوں کا بیپاری ڈاکٹر زیدی بڑا گاہک اور تجربے دار تھا۔ نامی گرامی ڈاکٹر تھا مگر طبعاً بہت گھٹیا شخص تھا۔ ہاسپٹل میں آنے والی شاید ہی کوئی نرس یا ڈاکٹر اس سے محفوظ تھی۔ ہاں، جن کے گارجین مضبوط حیثیت کے مالک تھے ان کی طرف وہ نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ نریم کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی سے وہ آگاہ تھا، اس لیے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر وہ دامن بچا گئی تھی۔ آج یوں اسے معتبر گھرانے کی بہو کے روپ میں دیکھ کر اسے تمام ناکامیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ زیدی صاحب آپ کیسے ہیں؟ وہ اسے یہاں پا کر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ بالکل ٹھیک، A1، بس یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا کہ مجھے بڑی شکایات مل رہی تھی ڈاکٹر نریم کے بارے میں۔ میرے ہی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، ہر ڈاکٹر کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اس لیے تو میں نے اسے یہاں بھیجا تھا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے، مگر وہ باز ہی نہیں آئی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں کا ماحول بھی خراب کر رہی ہے، ویسے ایک بار وہ اغوا بھی ہو چکی ہے۔ زیدی نے تاک تاک کر نشانے لگائے تھے۔ طارق کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ کیا نریم اتنے ہلکے کردار کی ہے؟ اسے لیے بنا وہ واپس آیا۔ بڑی اماں نے پوچھا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ در حقیقت اس وقت اس کے اندر بھانبڑ چل رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ نریم آج ڈاکٹر زیدی سے بڑے اعتماد سے ملی تھی۔ طارق کا ساتھ اسے بہادر بنا گیا تھا۔ واپسی پہ اس کی گاڑی نہ پا کر وہ وقتی طور پر پریشان ہوئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی تو طارق سیدھا ہوا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں دیکھ کر نریم کو واقعی اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ دروازہ لاک کر کے میرے پاس آؤ۔ اس کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ نریم جان گئی کہ ضرور ایسی ویسی کوئی بات ہے۔ مرے قدموں سے وہ اس کے اشارے پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب گاؤں میں نے تمہیں دیکھا تو دل میں پسندیدگی کی لہر بہامتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا کہ میری پسند ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے، اتنے مضبوط کردار کی لڑکی کہ جو فضول قسم کے گانے بھی سننا گناہ سمجھتی ہے۔ محض اتنی سی بات پہ وہ لڑکی ایک مرد کے انتقامی جذبوں کا شکار ہو گئی۔ جب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو تم پہلے سے بڑھ کر مضبوط لگی۔ تمہیں اپنانے کا خیال روز بروز میرے دل میں جڑ پکڑتا گیا۔ میں حقیقی معنوں میں اپنے اس گھٹیا فعل پر شرمندہ ہوا، تم سے معافی مانگی اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تم مجھے بہت برتر اور اپنا آپ کم تر لگتا کہ میں ہلکے کردار کا ہوں۔ تم سے چاہت اس انتہا تک بڑھ چکی تھی کہ تمہاری مرضی کے بغیر میں نے تمہیں چھونا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ تم میرے قبضے میں تھی اور میں ایک زوراور مرد تھا۔
پھر یہ کہ میری انا ہارنے لگی تھی۔ میں تمہاری خواہش پہ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہیں اغوا کیے جانے والا راز کھولنے پہ تیار ہو گیا تھا تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو، مگر زیدی مجھے مل گیا۔ آج پتہ چلا کہ میں تو خواہ احساس کمتری کا شکار رہا۔ جس لڑکی نے میرے سامنے نام نہاد پارسائی اور مضبوطی کا ڈرامہ رچا رکھا ہے وہ تو بڑی گئی گزری ہے۔ طارق کے لہجے اور نگاہوں میں بڑی نفرت تھی جس نے نریم کو لرزا دیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ میں نے اسے منہ لگانا گوارا نہیں کیا تھا، اس نے کہنا چاہا مگر وہ بات کاٹ گیا۔ اس وقت میرے سامنے سے چلی جاؤ، شاید میں تمہاری جان ہی لے بیٹھوں۔ وہ بڑا جنونی لگ رہا تھا۔ تمام رات ٹھنڈ میں بیٹھے رہنے کے باعث صبح نریم کا جسم تنور کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سی تھی جب نوکرانی نے اندر جا کر سب کو یہ خبر دی۔ رقیہ، بڑی اماں اور دیگر افراد خانہ بھاگے آئے۔ فوراً اسے اٹھا کر اندر پہنچایا گیا۔ طارق ابھی تک سو رہا تھا۔ شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ بڑی مشکل سے ٹرینکولائزر کھانے کے بعد اسے نیند آئی تھی۔ بیداری پہ ڈاکٹر زیدی کے تلخ الفاظ پھر ذہن میں گونجنے لگے۔ کسی نے بڑے زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ واپس لوٹا۔ باہر امارا تھی، ازحد سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ طارق بھائی، بڑی اماں اور چچی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ پلٹ گئی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے پجمردہ چہرے پر ڈالی اور یوں ہی بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا چلا آیا۔ طارق، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس کی ماں کی آواز میں بڑا جلال تھا۔ انہوں نے سامنے بے سود پڑی نریم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ رات ہماری ہلکی پلکی جھڑپ ہو گئی تھی، یہ خود ہی ناراض ہو کر باہر آ گئی، میرا قصور نہیں ہے۔ اور ہاں امی، آپ بھی بھیڑ ہٹائیں یہاں سے، یہ مر نہیں جائے گی۔ اس بار اس کے لہجے میں بہت صفاقی تھی۔ رقیہ اس کا چہرہ دیکھ کے کانپ گئی۔ وہ سب لڑکیاں بھی حیران رہ گئی جو نریم کو دیکھنے آئی تھی۔ شام کو ڈاکٹر افرا آئی۔ نریم کا بخار جوں کا توں تھا۔ وہ کافی حیران تھی کہ ایک رات میں یکایک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی رائے کے مطابق نریم کو کوئی سخت ذہنی ٹھیس لگی تھی، اور یہ ذہنی ٹھیس کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا چاہنے والا مضبوط اور ہینڈسم شوہر، محبت کرنے والی سسرال، ایک معزز میکا، پھر اسے کیا اچانک غم ملا تھا؟ طارق غائب تھا ورنہ وہ اس سے ہی کچھ پوچھ لیتی۔ 4-6 ملاقاتوں میں وہ اس سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ سمرین، ساجدہ اور صوفیہ اس کے پست کردار ہونے کے بارے میں جو زہر اس کے کانوں میں انڈیلتی رہتی تھی وہ اسے قطعی مختلف لگا۔ وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچی کہ انہوں نے از خود اپنے خوابوں میں طارق کو سجا لیا تھا۔ اس کے آرام سے بات کرنے کا انہوں نے غلط مطلب لیا تھا۔ ہاں، اس کی ظاہری شخصیت ضرور ایسی تھی کہ آسانی سے غلط فہمی کا شکار ہوا جا سکتا تھا۔ وہ بھی تو اس کی مردانہ وجاہت اور پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی، مگر طارق کے کہیں اور اٹھتے قدم دیکھ کر وہ سمجھدار لڑکی سنبھل گئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ افرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ رقیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ افرا کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ہوش میں آ گئی۔ اپنے ارد گرد سب چہروں کو دیکھ کر اسے ازحد شرمندگی ہوئی۔ سارا، مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو، سب کے سامنے لیٹنے میں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے منت کی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ سہارے کے بغیر اس سے ایک قدم تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ رقیہ نے زبردستی اسے ڈبل روٹی کے 2 پیس کھلائے۔ رات تک سب کافی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے۔ ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا دل بہلایا جاتا رہا تھا۔ طارق کے آنے پر اسے دواؤں کی تفصیل بتا کر سب نے اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔ تم تو بڑی کمزور نکلی، میں تمہیں بڑی سخت چیز سمجھتا تھا جو کئی ماہ تک میری ایک بات نہ سن سکی۔ وہ کرسی اٹھا کے بیڈ کے سامنے بیٹھ گیا، ٹانگیں اٹھا کے اس کی طرف کر لی، یوں کہ وہ نریم کے بازو اور شانے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ قدرے پرے ہو گئی اور کروٹ ہی بدل لی۔ اس کی زہر بری باتیں سننے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اٹھو، دوا پی لو، میں فی الحال تمہیں زندہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سختی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو نریم کے اندر صبر کی طاقت دم توڑ گئی۔ آپ نے ڈاکٹر زیدی کے حوالے سے مجھے جو کچھ کہنا ہے ایک بار ہی کہہ لے۔ میرا اب اس مکروہ کردار شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں سے اچانک پھسل آنے والے آنسوں کو اس نے آستین سے صاف کیا۔ میری جان، تعلق بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ وہ سیدھا اس کی روئی روئی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نریم کو بے پناہ ضبط سے کام لینا پڑا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ گزشتہ تلخ باتیں بھول کر اسے طارق کو بے بسی کے گرداب سے نکال لینا چاہیے۔ وہ یقیناً اس کا احسان مند ہوتا۔ اس کی ہر بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نریم کو واقعی چاہنے لگا ہے اور اسے اس چاہت کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈیڈی، امی، بھائی سب اس کی شادی کے بعد کتنے خوش اور آسودہ دکھائی دینے لگے تھے۔ طارق سے اسے جو نفرت تھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ اتنا قابل نفرت بھی نہیں تھا۔ اس کی مہربانی کہ وہ اسے جوں کا توں واپس چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، اس کا طریقہ ضرور غلط تھا۔ اس کی سزا بھی تو بھگت رہا تھا۔ ضمیر کی سزا سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی۔
مجھے آگے بڑھ کر اسے یہ مژدہ سنا دینا چاہیے کہ میں نے تمہاری انا کو ہارنے نہیں دیا ہے، مگر اس سے پہلے ہی نہ جانے یہ ڈاکٹر زیدی کہاں سے ٹپک پڑا تھا جس نے طارق کو شک کی وادیوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ یکسر بدلا ہوا طارق تھا۔ مجھے دے، میں خود دوا پی لیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ نہ جانے کس لیے خود کو یوں بچا بچا کر رکھتی ہو، کیا مجھ سے؟ اس کا اگلا جملہ اور وار دونوں معنی خیز تھے۔ نریم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے مجھے اتنا ڈسہارٹ کیا کہ میں اس بیڈ روم میں سونا بھی تمہاری توہین تصور کرتا تھا۔ تمہاری طرف بڑھتے قدم یہ سوچ کر روک لیتا کہ یہ قدم بہت آلودہ ہے۔ میں تو تمہارے لیے خود کو بہت خالص بنا رہا تھا، اتنا خالص کہ تمہارا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے شرمندگی نہ ہو، مگر تم تو خود نری گندگی ہو، غلاظت کی پوٹ ہو۔ طارق کے جملے تھے کہ آگ اس کا رواں رواں جلنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی اور ایک دم ہی طارق کے لبوں پر کمال جرت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کامتی ہتھیلی کی نرماہٹ طارق کے لیے یقیناً نئی بات تھی، مگر وہ پل بھر میں ہی جذبات کے گرداب سے نکل آیا۔ دیکھیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی اچھا آدمی نہیں ہے، کمزوروں سے فائدہ اٹھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے مجھ سے بھی اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل چاہی تھی۔ جواباً میں نے انکار کیا تو وہ نرمین نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ آپ میرا یقین کریں نا، اس نے طارق کا دایاں ہاتھ اپنے رخسار سے لگا لیا تھا۔ یہ مکار لڑکی اس طرح مجھے راہ پر لانا چاہتی ہے، کہاں تو اپنا ہاتھ پکڑنے نہیں دیتی تھی اور اب اس طرح۔ طارق نے جھٹ اپنا ہاتھ الگ کیا۔ خیر، جھوٹ سچ کا پتہ میں خود ہی لگا لوں گا۔ وہ لائٹ آف کر کے دراز ہو گیا۔ اس ڈاکٹر نریم نے تو ہمیں سارے عیش و آرام ہی بھلا دیے ہیں۔ مزے سے گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرتے تھے، بہت ہوا تو مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لیا، اس میں بھی اپنا فائدہ تھا۔ دوائیوں کا جو سٹاک آتا تھا اسے الگ سے بیچ کر پیسے کھڑے کرتے تھے۔ نہ کوئی فکر نہ پریشانی، مگر جب سے وہ آئی ہے قسم سے گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ جوڑ جوڑ آرام کو ترس کے ہیں، ہر وقت کام کراتی ہے، یہ کرو وہ کرو، فلاں مریض کو دیکھو، فلاں کو اٹینڈ کرو۔ اقبال، سمرین، صوفیہ اور ساجدہ چاروں نریم کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ اس کے خلاف بہت سے انتقامی جذبات ان کے ذہنوں میں پرورش پانے لگے، جس پہ عمل درآمد کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بھی بہت سی غلط باتیں یہاں کے عملے کے ذہن میں بٹھا دی تھی۔ وہ آرام سے اپنے کارڈز کھیل چکا تھا۔ نریم کے حوالے سے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے کی توقع تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں بڑے نامور لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے سرکاری وفد پاکستان کے دورے پر آیا تو ایک عرب شیخ کی طبیعت بگڑ گئی، اسے علاج کے لیے زیدی کے پاس لایا گیا۔ نریم بھی وہیں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ عرب شیخ کو وہ اس قدر بھائی کہ وہ اس کے لیے اپنی دولت کا آدھا حصہ لٹانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے زیدی سے مدد مانگی۔ زیدی نے نریم کو سہانے خواب کے لالچ دیے، مگر وہ اس کی پیشکش کو خاطر میں ہی نہیں لائی۔ اگر وہ مان جاتی تو زیدی ملک کے چند متمول لوگوں میں سے ایک ہوتا۔ اس وقت سے وہ نریم سے اور بھی زیادہ خار کھانے لگا تھا۔ کل ڈاکٹر صاحبہ کا فون آیا تھا کہ وہ آج آ جائیں گی۔ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر پارا اور بھی ہائی ہو جائے۔ اقبال نے انہیں اٹھایا۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آ گئی۔ خلاف معمول وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ گلابی رنگت میں زردی سی گھل گئی تھی، آنکھیں بھی اندر دھنسی ہوئی تھی۔ پھر سارا دن وہ تندھی سے مریضوں کو دیکھتی رہی۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ کوئی عورت تھی جو شدید زخمی تھی۔ صبح کی آئی نریم اب دوسری صبح کے 4 بجے فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر کامیاب آپریشن کی بڑی خوشی تھی۔ یہ ایک احساس تھا کہ وہ سٹاف روم میں ٹیبل پر ہی سر رکھے سو گئی۔ گھر فون کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ طارق 12 بجے آ کر پتہ کر گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے۔ پھر بھی اسے بہت غصہ آیا، کسی طرح چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس وقت آیا جب وہ تھکن سے بے حال ہوئی ٹیبل پر سو رہی تھی۔ ڈاکٹر افرا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، البتہ نرسیں وہاں تھیں۔ اس وقت وہ کسی سے بھی خوش اخلاقی بگاڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نریم، اٹھو۔ اس نے آہستگی سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ مدہوشی میں ڈوب گئی۔ میں کہتا ہوں اٹھو۔ وہ اب سختی سے بولا تو جھٹ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ طارق کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند کی قربانی دے کر آیا ہے۔ وہ باہر نکل کے کپ کپاسی گئی۔ سردی زوروں پہ تھی۔ مہینے کے آخری تاریخوں کا چاند کہیں کہیں سے جھانک کر اندھیرے کا سینہ چاک کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ اس کی ساری نیند بھاگ گئی۔ اس نے شکر کیا جب گرم گرم کمرے میں ہیٹر کے آگے بیٹھی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں سونے کو زیادہ دل چاہ رہا تھا؟ وہ آتے ہی شروع ہو گیا۔
اصل میں تھکن بہت زیادہ تھی۔ اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ بہت خوب، اور ادھر میں جو رات بھر سے جاگ رہا ہوں 12 بجے بھی پتہ کرنے گیا تھا۔ اس نے نپے تلے لہجے میں بتایا تو وہ اس کے لہجے پہ الجھتی اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ اس قدر اہم ہے کہ طارق جیسا شک کی آگ میں جلتا مرد رات بھر سے جاگ رہا ہے۔ وہ اتنی سخت سردی میں جب بستر چھوڑنے کو ہی جی نہیں چاہتا، وہ دو بار اس کا پتہ کرنے گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی نرم سا پھول کھلا، مگر پھر فوراً ہی مرجھا بھی گیا کہ اس کی ذات شک سے بالاتر نہیں ہے۔ جبھی تو وہ دوبارہ گیا۔ طارق شہر آیا ہوا تھا، وہیں لبرٹی میں اس سے ایک دوست ٹکرا گیا، ایس پی رحیم مرزا۔ اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا، بڑا ایماندار اور ذہین آفیسر تھا۔ وہ زبردستی اسے گھر لے آیا۔ اور سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ طارق نے ایزی ہو کر پوچھا۔ نہ پوچھو یار کیسی گزر رہی ہے، اس زیدی والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا پریشانی سے بولتا۔ طارق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ زیدی والا معاملہ کیا ہے، تبھی تو اس نے جھٹ اگلا سوال کیا۔ رحیم کا جواب حیرت زدہ کرنے والا تھا، کم از کم اسے۔ یار یہی ڈاکٹر زیدی جس کی قابلیت کی دھوم مچی ہے، بین الاقوامی اخبارات اور جرائد جسے بڑی کوریج دے رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل اور نیک نامی کی آڑ میں اس نے مجبور و بے بس لڑکیوں کی عصمتیں لوٹ کر بڑی دولت بنائی اور نام پیدا کیا ہے۔ کئی ایماندار صحافی اس وقت زیدی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ملا ہے۔ میری اسسٹنٹ امبرین نرس کے روپ میں ہاسپٹل میں ہے اور مجھے پل پل کی رپورٹ پہنچا رہی ہے۔ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب اخبارات اس ہاسپٹل کی حقیقت کھولیں گے۔ یہ ہاسپٹل کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کا دل بہلانے کا عشرت کدہ۔ شریف ڈاکٹرز خاموشی سے اس معاملے سے الگ ہو گئی ہیں۔ رحیم بول رہا تھا اور طارق فق ہوتے چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ یار میں ان تمام لڑکیوں کی جرت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے زیدی کے مذموم ارادوں کے آگے ہار نہیں مانی ہے۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر نریم بھی ہے، ایڈوکیٹ احمد ابرار کی بیٹی۔ بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ جب وہ میڈیکل کی طالبہ تھی تو کسی کمینے گھٹیا شخص نے اس شریف لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ بات زیدی کو معلوم ہو گئی تھی، اسی آڑ میں وہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ زیدی نے اسے کسی دور دراز گاؤں کے سہولیات سے محروم ہاسپٹل میں بھجوا دیا۔ اس سے آگے کی کہانی مجھے معلوم نہیں ہے۔ طارق کے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ اگر اسے رحیم نہ ملتا تو جانے کیا ہوتا۔ خاصی دیر بعد وہ خود کو سنبھال سکا۔ رحیم، ڈاکٹر نریم میری وائف ہے، ابھی چند ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ تم آنا، اسے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ اب ایک حیرانی رحیم کی منتظر تھی۔ تم نے بتایا تک نہیں اور چپکے چپکے شادی بھی رچا لی۔ ویسے نریم اچھی لڑکی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ رحیم کو افسوس ہو رہا تھا کہ ناحق اس نے طارق کو اس کی اغوا کی کہانی سنائی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا مسلسل اس تاثر کو زائل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ محکمہ صحت کے وزیر کو اقبال نے جو خط لکھا تھا، کسی طرح وہ خط افرا کے ہاتھ لگ گیا۔ ادھر سمرین نے خدمت کمیٹی کے ممبران کو گمنام کال کے ذریعے ڈاکٹر نریم کے بارے میں جھوٹی اطلاعات دی۔ اگر وہ خط پوسٹ ہو جاتا تو نریم کی ساری نیک نامی بھاپ بن کر اٹھ جاتی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نریم ہاسپٹل میں آنے والے دوائیوں کے سٹاک اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور اس کی جگہ 2 نمبر دوائیاں رکھوا کر مریضوں کی صحت سے کھیلتی ہے۔ اور بھی اس طرح کی باتیں تھی۔ وہ ابھی یہ خط لیے پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے او ڈی سی کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا جلد کرنا تھا۔ طارق صاحب پلیز جلدی ہاسپٹل پہنچے۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹا افرا کی کال آ گئی۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی۔ افرا اب کیا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، تم جانتی ہو کہ یہ جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے چودھری طارق کو کال کی ہے، وہ دیکھو وہ آ چکے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا تو نریم اور بھی پریشان ہو گئی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بدگمانیوں کی زد میں تھا، جو کسر رہ گئی تھی اب پوری ہونے والی تھی۔ افرا نے یہ کیا کیا تھا؟ اسے اور بھی زیادہ رونا آ رہا تھا۔ طارق نے سب کچھ خود ہینڈل کر لیا تھا۔ نریم کی جان اس نے آسانی سے چھڑا لی تھی۔ ہاں، اقبال اور ان تینوں نرسوں کو پوری سزا دلوانے کا ارادہ تھا جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ نریم، فوراً اپنا استعفیٰ لکھو۔ وہ اندر آیا تو بے انتہا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری ڈر گئی کہ نہ جانے کیا بات ہوئی ہے جو اسے استعفیٰ لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ طارق نے افرا کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ نریم ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے کاغذ پر قلم گھسیٹ رہی تھی۔ افرا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا ہے۔ وہ ممنون و متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ نریم بہت اچھی اور ہمدرد لڑکی ہے۔ اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر اس ہاسپٹل کو سنوارا، اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا۔
میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک بے گناہ لڑکی سزا جھیلے؟ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں نے بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ نریم کو کوئی اچھا سا تحفہ دوں گا۔ ایک بار میں اپنی زمینوں کا جائزہ لینے نکلا تو جھٹ میرے ذہن میں آیا کیوں نہ نریم کو ایک ہاسپٹل تحفے میں دیا جائے۔ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے نریم کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا ہے۔ وہ خود جب اس کا افتتاح کرے گی تو جان لے گی۔ میں آپ کو سب سے پہلے وہاں جاب آفر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہاسپٹل کے کرتا دھرتا افراد سے موبائل پہ بات کی ہے۔ انہوں نے ذمہ دار اور ایماندار عملے کو یہاں تعینات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ طارق نے اسے بتایا تو وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ نریم کی خوش قسمتی میں کلام نہیں تھا۔ اندر وہ استعفیٰ لکھ چکی تھی۔ نہ جانے طارق اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کاغذ پر نظر دوڑاتے ہوئے مطمئن انداز میں بولا۔ ڈاکٹر افرا، بہت جلد آپ کو بھی ایسا ہی استعفیٰ لکھنا پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں طارق صاحب، میں استعفیٰ نہیں لکھوں گی۔ اگر سارے ایماندار ادھر چلے گئے تو ادھر کا کیا بنے گا؟ ویسے میں میدان سے بھاگنے کی بجائے مقابلہ کرنے کی قائل ہوں۔ نیکی، سچائی اور ہمت اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے، جیسے اس وقت ہوا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، مجھے آپ کے خیالات نے متاثر کیا ہے۔ واقعی کچھ ایماندار ادھر بھی ہونے چاہیے تاکہ بیلنس رہے۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ نریم ان کی مبہم گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ بڑے دنوں بعد آج اسے شرجیل بھائی اور امی کی شکل نظر آئی تھی۔ ان کے سینے سے لگتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ننھی سی بچی کی طرح سسک رہی تھی جس کی ماں کی آغوش چھن گئی ہو۔ رضوانہ بیگم اور شرجیل کو اس کے دکھ کا بخوبی احساس تھا جو 3-4 برسوں سے اس کے سینے میں پل رہا تھا۔ نظروں سے گرے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ اسی کے ہاتھوں بے حال تھی۔ شرجیل کو احساس ہو رہا تھا کہ انہیں بہن کا موقف سن لینا چاہیے تھا۔ اسے کتے کی طرح دھتکار نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہن بھی ایسی جس کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ بہت دیر تک وہ اس کا سر محبت سے سہلاتے رہے۔ ان ہاتھوں میں آج محبت کا احساس تھا۔ وہ شانت ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد رضوانہ اور شرجیل جلد ہی سو گئے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، جسمانی تھکن بے پناہ تھی۔ نرم گرم بستر میسر آتے ہی نیند نے آ لیا تھا۔ لاؤنج میں سب جمع تھے۔ VCR پہ گانے چل رہے تھے۔ خاور کا بیٹا ٹیپو جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ بالوں کے پیچھے چولی، چولی کے نیچے چوٹی، چوٹی کے نیچے ہے پراندہ، پراندے میں دل اٹکا۔ نریم کو اندر آتے دیکھ کر خاموشی چھا گئی۔ ٹیپو کی زبان رک گئی۔ طارق آہستگی سے اس کے کان میں بولا، تمہاری آنٹی کو ایسے گانے پسند نہیں ہیں۔ ٹیپو نے VCR آف کر دیا۔ آئی ایم سوری آنٹی، آئندہ ایسے گانے نہیں سنوں گا۔ ہاں بھائی نریم، تم نے تو ہمارے گھر میں سب کو بازوق بنا دیا ہے۔ اچھی شاعری اور میوزک کا سینس دیا ہے۔ جو چیز بار بار سنی جائے دل پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ اگر اچھا گانا، اچھی شاعری سنی جائے گی تو دل و دماغ پہ مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ واقعی ہمارا اسلام بلا شبہ عظیم ترین مذہب ہے۔ جذبات کو برانگیختہ کرنے والی موسیقی نہ سننے میں بھی ایک حکمت ہے۔ میں نے آج ہی اخبار میں ایک ڈاکٹر کی رائے پڑھی ہے جو کہتا ہے کہ اچھی اور سچی شاعری انسان کو مذہب کی طرف زیادہ راغب کرتی ہے۔ بابا بھلے شاہ، سلطان بہو اور غلام فرید کی کافیاں سن کر لوگ کیسے وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس گھٹیا شاعری اور گھٹیا میوزک انسان کو برے برے کاموں پہ اکساتا ہے۔ خاور کی باتیں سب کے دل میں اتر گئی۔ نریم نے اس کی طرف دیکھا، گویا یہ سب اس کے دل کی آواز تھی۔ اس نے مزید اضافہ کیا، معلوم ہے نصرت فتح علی خان کو سن کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے۔ یقیناً ان کی شاعری اور میوزک میں کوئی طاقت تھی جس نے ان گمراہ لوگوں کو روشنی میں لا کھڑا کیا۔ بس یہ دل کے اندر سے اٹھتا ہوا کوئی جذبہ ہوتا ہے جو آن واحد میں سارے اعصاب کو جکڑ کر اس سے خدائے واحد کا اقرار کروا کر دم لیتا ہے۔ طارق یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سچائی اور نیکی کے حسن سے اس کا چہرہ کچھ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ واقعی یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی۔ سب خاموش اور اپنے خیالوں میں غلطہ تھے۔ یاور نے خاموشی کو توڑا، کوئی بات کرو، سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اس نے خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہا۔ میں تو جا رہی ہوں سونے، رات بہت ہو گئی ہے۔ نریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد طارق بھی سب کو شب بخیر کہتا آ گیا۔ وہ سارے بھی اٹھ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نریم نے ہیٹر بند کر دیا۔ طارق فلور کشن پہ بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں سو سکتا ہوں؟ وہ اسے جائے نماز طے کرتے دیکھ کر بولا۔ آپ کا کمرہ ہے، جہاں مرضی سوئیں۔ وہ اسے طارق کا نیا وار سمجھی، تبھی تو رسان سے بولی، مرضی؟ مرضی اچھا مذاق ہے۔ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے بس ہوں۔ اس کے برعکس ایک بے بس لڑکی جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے با اختیار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ با اختیار شخص اختیار رکھتے ہوئے بھی کیوں بے اختیار ہے؟ اور وہ لڑکی کیوں اتنی طاقتور ہے جبکہ اس کے پاس ظاہراً کوئی اختیار نہیں ہے؟
تم بتاؤ نا ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کے نازک سراپے کو نگاہوں میں قید کرتے ہوئے بولا۔ بھلا مجھے کیا پتا؟ وہ واقعی لا علم تھی۔ میں بتاؤں؟ وہ کمزور، بے بس اور بے اختیار لڑکی تم ہو، صرف تم، اور میں با اختیار مرد ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہوں۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک با اختیار شخص بے اختیار ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ تم میرے سامنے بیٹھ کر ہونٹوں کو دانتوں سے کچل رہی ہو اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، میں با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہوں کہ نہیں؟ تو ایسا کیوں ہے؟ آپ با اختیار ہو کر بے بس کیوں ہیں؟ وہ بے ساختہ کہہ تو گئی مگر پھر پچھتائی بھی۔ تمہارے مقابلے میں خود میرا دل میرے مقابل میں ڈٹ گیا ہے۔ کچھ ضروری کام کرنے ہیں، اس کے بعد مجھے بالادستی ہوگی۔ وہ پھر الجھ گئی، نہ جانے ان باتوں کا کیا مطلب تھا، وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ ذرا اپنا دوپٹہ تو دینا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ طارق نے اس کے شانے سے دوپٹے کو کھینچا تو وہ اس کی منافقت پہ دل ہی دل میں راکھ ہو گئی۔ با اختیار ہوتے بھی بے اختیار شخص۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو سر درد کی گولی لیں، دوپٹے سے بھی کبھی درد ختم ہوا ہے؟ میرا ہو جاتا ہے، دوپٹے والی نہ صحیح، اس کا دوپٹہ ہی صحیح۔ وہ اناڑی پنے سے دوپٹہ پگڑی کے سٹائل میں سر کے ارد گرد لپیٹتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ نئے دوپٹے کے متوقع حشر پہ فاتحہ پڑھ کر رہ گئی۔ نریم یار جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ چوتھی بار کمرے میں جھانک کر گیا تھا۔ صبح سے اسے تیار ہونے کا آرڈر ملا ہوا تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا، اور پھر یار کا طرز تخاطب بھی معنی خیز تھا۔ ذرا ٹھہریے، میں امی کو بتاؤں۔ وہ خود سے پاؤں میں ڈالتی رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ طارق نے اس کا بازو تھام لیا۔ رہنے دو، امی یہاں نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے سوال جواب کی فرصت دیے بغیر گاڑی تک لے آیا۔ ایک نو تعمیر شدہ بلڈنگ کے آگے بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی اور ان میں اس کے جانے پہچانے چہرے تھے۔ تایا ابو، چھوٹے تایا، چچا جان، بڑی امی، امی، تائی، چچی، سارا، امارا، ثنا، خاور، یاور اور افرا۔ بلڈنگ پہ لگی سنہری تختی پہ نریم ہاسپٹل لکھا دیکھ کر اسے سب کی یہاں موجودگی سمجھ آ گئی۔ نہ جانے کیا تھا یہ شخص، زخم لگا کر بعد میں پھاہے رکھتا تھا۔ وہ رونا شروع ہو گئی۔ بڑی اماں نے ربن کاٹنے کے لیے کینچی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو اس نے سوں سوں کرتے ہوئے فیتا کاٹا۔ سب کے ساتھ اس نے بھی گھوم پھر کے ہاسپٹل کا جائزہ لیا۔ جدید ترین سہولت سے آراستہ یہ ہاسپٹل اسے خوابوں کی تعبیر لگا۔ بڑی امی، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ گھر آتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ بیٹا، وہ اپنے بدصورت رویے کا ازالہ کر رہا تھا جو اس سے تمہارے اغوا سے سرزد ہوا تھا۔ اس نے مجھے سب سے پہلے بتایا کہ اس نے انتقام میں اندھے ہو کر ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ سب تمہیں اس بدنامی کے اندھے کنویں سے نکالنا چاہتے تھے جس میں طارق نے تمہیں پھینکا تھا۔ ہم نے بڑے فخر سے تمہیں اپنی عزت بنایا ہے، اس پہ ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے۔ اور ہاں، طارق کے کیے کی معافی ہم اس کی طرف سے تمہارے گھر والوں سے پہلے ہی مانگ چکے ہیں، مگر طارق کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بڑی امی، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ آپ کتنی اچھی ہیں، بلکہ آپ سب اچھے ہیں۔ اب بس کرو، میری بیٹی نریم ہم سب سے اچھی ہے۔ ہو سکے تو طارق کو معاف کر دو بیٹا۔ رقیہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ طارق شکار پر جا رہا تھا۔ اسے اپنی روانگی کی اطلاع دینے جب وہ آیا تو نریم نے ٹیبل پر رکھا ایک خنجر دیکھنے کو اٹھا لیا۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوا، اسے یہیں رکھ دے۔ کیوں؟ اس میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ایک خنجر ہی تو اٹھایا ہے۔ اس سے بہتر تھا اٹھا کر سینے میں اتار دیتی، وہ تلخی سے بولا اور ریوالور کی نال صاف کرنے لگا۔ اور پھر خود ہی علاج کرتی، کیونکہ مفت کا ڈاکٹر آپ کو میسر ہے۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ چمکی۔ ویسے بہتر نہیں ہے کہ مجھے بھی شکار پر ساتھ لے جائیں؟ اگر آپ زخمی وخمی ہو گئے تو ٹریٹمنٹ دوں گی۔ وہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہی تھی۔ طارق نے نگاہیں اٹھا کر جائزہ لیا۔ ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا اور ڈاکٹر مر گئے ہیں؟ مر تو نہیں گئے ہیں، مگر میرے جیسا علاج ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ طارق نے ٹیبل پر پڑے اسلحے کو دیکھا اور پھر اسے، جو ان پسٹل اور خنجر سے زیادہ طاقتور تھی۔ یقیناً وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ زیادی والے معاملے سے بھی وہ آگاہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کی بہادری کے متعارف ہیں، مگر بات تو اندر آ کر کریں۔ نریم کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر طارق نے اسے دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے، بڑی اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پھر آپ کو شکار پر بھی تو جانا ہے۔ بھاڑ میں گیا شکار، مجھے آج بڑا غصہ آ رہا تھا، اس لیے شکار پر جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر اب کینسل کر دیا ہے، اس لیے کہ
اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کس لیے؟ نریم نے بےتابی سے پوچھا۔ کیونکہ طارق فی الحال شرافت کے جامے میں ہی تھا۔ اس لیے کہ میرے سامنے ایک پیاری سی ہرنی کھڑی ہے، سوچا آج اسی کا شکار کر ڈالے۔ جی نہیں، وہ واقعی خوفزدہ ہرنی کی مانند ہو گئی۔ جی ہاں، اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج میں با اختیار بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ آنٹی انکل کو میں نے ایک ایک بات بتا دی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، تم بھی کر ڈالو۔ نریم نے اسے دھکا دیا تو وہ اپنے جھونک میں سیدھا ٹیبل پر گرا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ٹیبل کو تھامنا چاہا تو چمکدار خنجر ہاتھ میں آ گیا۔ پل بھر میں اس کا ہاتھ سرخ سرخ خون سے بھر گیا، اچھا خاصا گہرا گھاؤ لگا تھا اسے۔ یہ تو نے کیا کر دیا نریم؟ اس نے خود کو ملامت کی اور طارق کا زخمی ہاتھ تھاما۔ اٹھے کمرے میں چلیں، فرسٹ ایڈ باکس وہیں ہے۔ وہ بے پناہ شرمندہ تھی۔ جی شکریہ، میں خود ہی کچھ بندوبست کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ پلیز طارق، نریم کی آنکھوں میں حسین التجا تھی، میں یہی فرسٹ ایڈ باکس لے آتی ہوں۔ میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیب سے رومال نکال کر زخم پر باندھ چکا تھا۔ پلیز طارق، زخم بگڑ جائے گا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گئی۔ طارق نے اسی زخمی ہاتھ سے اسے مزید قریب کیا اور بولا، اب سارے زخم بھر گئے ہیں۔ طارق، بے احتیاطی مت کریں۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو تم رومانٹک بھی نہیں ہونے دیتی، سوچ رہا ہوں تم سے کیا کہوں، مگر مجبوری بھی ہے، رومانٹک گانے سننے پہ تم نے پابندی لگا دی ہے، اب کیسے رومانس جھاڑوں گا تم سے؟ اس کی پریشانی قابل دید تھی۔ نریم کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کسی ڈاکٹر سے بینڈیج کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹروں کو گولی مارو، میں نے تو تم سے ہی علاج کرانا ہے، بے شک جتنا مرضی زخمی کر لو، مگر علاج اپنے پیارے ہاتھوں سے کرنا۔ طارق نے جاتی نریم کا آنچل پکڑا، آنچل کے ساتھ وہ خود بھی آ گئی۔ دونوں سیرے جو طارق کے ہاتھ آ گئے تھے، جو ہی طارق کا دھیان ہٹا وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بینڈیج کروا کر آتا ہوں اور پھر اسی زخمی ہاتھ سمیت تم سے بہت سارے اعترافات کروں گا اور کرواؤں گا۔ طارق نے اسے دھمکی دی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گیا۔ یہاں وہ بڑی اماں کے پاس فرسٹ ایڈ باکس رکھے سوچ رہی تھی، مجھے اب تم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے مجھے پھر سے اٹھا کر کھڑا کیا ہے۔ ختم شد۔ تو یہ تھا اب انکار کا موسم نہیں، از قلم نبیلہ ابر راجہ۔ ایز آلویز اچھا لگا پڑھ کے نبیلہ ابر راجہ کا ناول۔ ہاں، اس میں کچھ چیزیں تھیں جو میں پوائنٹ آؤٹ اور بلکہ بتانا چاہتی تھی۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو بتایا گیا تھا کہ بس میں جب وہ ٹریول کر رہی تھی تو وہاں بیہودہ گانے لگائے گئے تھے۔ ہم لوگوں نے بہت ٹریول کیا ہوا ہے بس میں نے اسپیشلی، میں اپنے کالج ڈیز میں لوکل آتی جاتی تھی کافی، مطلب بہت زیادہ، تو کبھی بھی ایسے گانے نہیں لگتے تھے۔ ہاں، بالی ووڈ کے وہ جو پرانے گانے ہوتے تھے نا وہ لگ جاتے تھے، تو مطلب ایسے بیہودہ نہیں ہوتے تھے، وہ تھوڑے لاؤڈ گانے چلتے ہیں لیکن وہ بھی کبھی کبھار، لیکن یہ غلط تھی اس میں جو بات بتائی نا کہ بس میں ایسے لگائے تھے اور کسی کے کہنے پہ پھر روکے بھی نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ زیادہ تر وہ قوالیاں ٹائپ لگاتے ہیں، لیکن اگر دوسرے لگائیں بھی نا تو وہ بالی ووڈ ہی لگاتے ہیں۔ بہت، میں نے تو کبھی نہیں سنا، پتہ نہیں میرا ایکسپیرینس نہیں ایسا ہوا، حالانکہ میں کتنے سال آتی جاتی رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی 1 گھنٹہ ہوا چھٹی ہوئے اور تم اپنے بھائی کا انتظار نہیں کر رہی اور آپ لوکل بس پہ بیٹھ گئی ہو۔ گھر والے بھی جب اتنے سخت ہوں تو پھر تو آپ 4 گھنٹے بھی ادھر ویٹ کر کے تو بس پہ نہ بیٹھو بھائی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر والے اتنے سخت ہیں، وہ مجھے لینے آئیں گے ہی آئیں گے۔ تو پہلی بات تو وہ بھی ویٹ کرتی ہے، 1 گھنٹہ ہی تو ہوا تھا۔ اور دوسری بات کہ ہاں، بس میں جب وہ بیٹھی تھی اس نے انکل کو کہا کہ یہ بند کروا دے گانے، اور وہ بابا جی بھی ایسے تھے کوئی ڈرپوک سے، انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی چاہتی ہے کہ بند کر دو، بھئی ویسے کہہ دو کہ بیٹا اس کو بند کرو، شرم کرو، اس طرح کچھ بھی۔ لیکن یہ پڑھتے ہوئے مجھے ویسے تھوڑی سی ہنسی آئی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے۔ اور کیا تھا، پھر وہ گھر گئی، اور تو بھائی سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ اور ایک سٹاپ پیچھے کیوں اتر گئی گھر کے پاس، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، گھر والوں سے بچنے کے لیے بتا دیتی بھائی کو کہ میں لوکل آئی ہوں، لیکن چلو ٹھیک ہے، بھائی ڈانٹتے ہوں گے زیادہ ہی کچھ،
اس کے علاوہ یار یہ گھر والے کیسے ہوتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. اللہ معاف کرے. شکر ہے ہمارے ایسے پیرنٹس نہیں ہیں یا ایسے بھائی نہیں ہیں. شکر اللہ کا. بھائی ہیں شکر اللہ کا، لیکن ایسے نہیں ہیں، یہ میرا مطلب. اور یہ جو لڑکا ہے کیا نام ہے اس کا، یہ ہاں پہلے میں وہ پڑھ رہی تھی کہ جب میں پڑھ رہی تھی نا کہ سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں. ایون ان کے گاؤں کی ایک لڑکی ہے، وہ تو کہتی ہے میری شادی نہ ہوئی تاریخ سے تو میں خودکشی کر لوں گی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا ہیرو ہے، مطلب سب کو ہی آس دلا رہا ہے. لیکن پتہ چل گیا کہ سب سے وہ اچھے سے بات کرتا ہے، تو اس لیے لوگ خود بخود ہی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اینی ویز وہ آگے انہوں نے کلیئر کر دیا تھا. ایک اور بات تھی، اور یہ جو معاملہ تھا ڈاکٹر زیدی والا، جب اس نے آپ کو آپ کی بیوی کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ وہ ایسی لڑکی ہے، آپ کو کتنی دیر ہوگی اس کے ساتھ رہتے ہوئے؟ آپ نے اس کے بارے میں کچھ ایسا دیکھا؟ نہیں. تو اتنا سٹرونگ ریئیکشن دینے کی ضرورت کیا ہے بھائی، جب آپ جانتے نہیں ہو، ابھی سچ کا پتہ نہیں لگایا. ٹھیک ہے اگر کسی کی بات پہ شک کہا بھی جاتا ہے، اس کو تو وہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اتنی دیر سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو اس کو سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں. لیکن چلو، اگر انسان کے ذہن میں آ بھی جائے شک، لیکن وہ اس طرح اظہار نہیں کر دیتا جب تک کہ اس کا وہ ڈاؤٹ جو ہے نا وہ کنفرم نہ ہو جائے. لیکن اس نے تو ایسے اتنی گھٹیا باتیں سنا دی اس کو. اور نا جب یہ ہیروز یا تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا، اور یا پھر اس طرح کا کوئی بہت ہی بدتمیز بول دیتے ہیں نا، اس کے بعد ہیروئنس ان کو معاف کر دیتی ہیں نا، تو مجھے بہت برا لگتا ہے. پتہ نہیں کیوں. ایک حد تک میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، 100 باتیں ایسی ایک دوسرے کو بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن یار کیریکٹر پہ بات کرنا تو میرا نہیں خیال کہ جو کیریکٹر پہ بات کرے اس سے بھی بات ہو سکتی ہے. باقی کوئی آپ کو کچھ بھی کہتا ہے، آپ بنتی بگڑتی رہتی ہے بات سارے رشتوں میں، لیکن کیریکٹر پہ جو بھی بندہ بات کرتا ہے نا، میری اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایسی گرہ بن جاتی ہے نا، تو میں پھر اوائڈ ہی کرتی ہوں. آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ مجھے لازمی بتائیے گا. مجھے ناول پڑھ کے بہت مزہ آیا. میں ویسے ہی سٹوری کو ڈائسیکٹ کرتی ہوں کہ اس سٹوری میں کیا مطلب کیا لوپ ہولز تو خیر میں سٹوری میں نہیں ہوتے، کچھ کردار کچھ کیریکٹرز ہی فلاڈ ہوتے ہیں، مطلب ان میں یہ خامیاں ہوتی ہیں، تو میں ان خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی. واقعی جو لوگ لوکل ٹریول نہیں کرتے وہ تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ لوکل ٹریول کرنا لائک بہت ہی کوئی بری بات ہے. ہم لوگوں نے بہت کیا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. یہ نبیلہ برراجہ کا ناول تھا. مجھے یہ رائٹر بہت پسند ہے اور میں اس کا اظہار بھرملا بہت دفعہ کر چکی ہوں. آپ کو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا. تو ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملیں گے نئے ناول میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.